بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی دوائیاں دے رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی گواہیاں دے رہی ہے۔ ایک عرب عالم نے سوچا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں، احد مجھ سے پیار کرتا ہے؟ غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے، غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں اپنے یار کے ساتھ جا کے ٹھہرے ہیں، احد کے بارے میں کیوں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی، 8 کلومیٹر کا پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ۔ کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہیاں دے رہی ہے۔ آقا قرآن کے پانوں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ انگلی کے اشاروں، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، ایک سوال اور آپ کی خدمت میں رکھ دوں؟ جی 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 کم بولتے ہیں پٹھان، کم بولتے ہیں۔ ایک سوال اور آپ کی خدمت میں رکھنے لگا، وہ جج پوچھتا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، بہت مزے کا سوال ہے، لطف آ جاتا ہے، ایمان والوں کو سوال میں ہی لطف آ جائے۔ وہ جج پوچھتا ہے ان تینوں سے کہ تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، اور مسلمان کیا چاہتا ہے؟ اسلام۔ سچی بات؟ یہودی چاہتا ہے یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتا ہے عیسائیت پھیلے، اور مسلمان چاہتا ہے وہ پھیلائیں میں گھر رہوں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر سے عرض کرتا ہوں، یہودی کیا چاہتا ہے؟ یہودیت پھیلے۔ عیسائی کیا چاہتا ہے؟ عیسائیت پھیلے۔ اور مسلمان کیا چاہتا ہے؟ اپنے گھر میں بھی اسلام لانے کو تیار نہیں، اپنے وجود پہ اسلام لانے کو تیار نہیں، اپنی دکان میں اسلام لانے کو تیار نہیں، اپنی تجارت میں اسلام لانے کو تیار نہیں۔ ایک بات آ گئی ہے حضرت، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کر دوں۔ جی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں ویسے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں حضرت عمر جیسا حاکم ملے، سر ہلا دو، حضرت عمر جیسا حاکم کیوں ملے بھائی؟ وجہ ہمیں حضرت ابوبکر جیسا حاکم ملے، ہمیں حضرت عمر جیسا حاکم ملے، یہ چاہتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سن رکھا ہے حضرت عمر رات کو گشت کیا کرتے تھے، ہمیں ان علماء نے بتایا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے
تو انہوں نے اپنی مزدوری کتنی، اپنی اجرت کتنی متعین کی؟ تنخواہ دیکھیں ہر بندے کو پتا ہے کتنی، ایک مزدور کے. اور جب کہا گیا کہ گزارا نہیں ہوگا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اپنی تنخواہ بڑھا دوں گا. مزدور کی اجرت. یہ وہ جملے ہیں جو میں بھی، آپ بھی، ہم بڑے خوشی سے ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ ہمیں حضرت ابوبکر جیسا حاکم ملے، حضرت عمر جیسا حاکم ملے، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا، ہم نے نہیں سوچا کہ وہ حاکم ایسے کیوں تھے، وہ رعایا کیسی تھی. ہم چاہتے ہیں، ہم نے یہاں کینچی رکھی ہوئی ہے نا وہ بالکل ٹھیک رکھی ہوئی ہے، حاکم اچھا مل جائے. ناراض ہو گئے میری بات سے؟ اب مجھے سنیے، میسج ایک دفعہ چھوڑ دیجیے، میں بہت ڈسٹرب ہوں، مجھے بات بھول جائے گی، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں، بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے. آ گیا وعدہ نب گیا، وعدہ پورا ہو گیا، آنا ہی وعدہ تھا. اب کوئی بیان سنے گا تو بیان کروں گا نا، کوئی بات سنے گا تو بات کروں گا. ہم چاہتے ہیں حاکم عمر جیسا ملے. ہم نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک رکھی ہوئی ہے. حاکم اچھا ای خیال استو محال استو جنو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے اللہ کی سنت ہی نہیں، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہی نہیں. کبھی سوچئے تو صحیح وہ رعایا کیسی تھی جنہیں حاکم عمر جیسا ملا ہے. ایک بات صرف عرض کر دیا، ایک صاحب نے کھیت بیچا. کھیت جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ زمین کا ٹکڑا جس میں فصل بوئی جاتی ہے، پٹے. وہ بیچا، پٹے بیچا. ایک اور صاحب نے خریدا. خریدنے والے نے جب ہل چلایا تو ہل ایک سخت چیز کے ساتھ ٹک لگا. اس نے اس جگہ کو کھودا تو اندر سے دیگچا نکلا. اس نے دیگچا کھولا تو اس میں سونا تھا. وہ اٹھا کے اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے. سبحان اللہ، یہ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے. اب ہم سوچ رہے ہوں گے بڑے سادہ تھے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے. یہ کہتا ہے میں نے تجھ سے پٹے خریدا ہے نا، کھیت خریدا ہے نا، دیکھتا تو نہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے تجھے زمین بیچ دی تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے. جھگڑے پہ بات آ گئی. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ بات جھگڑے پہ آ گئی، طے نہیں ہوئی بات. دونوں نے کہا عدالت چلتے ہیں. عدالت گئے. مقدمے کی بنیاد دیکھیے کہ مقدمے کی بنیاد کیا ہے. ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے. پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، مجھے کوئی ایک کیس دکھا دے، میں خطابت ہی چھوڑ دوں گا جس کی بنیاد یہ ہو ایک کہتا ہو یہ تیرا ہے. یہاں تو ہر کیس یہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. مطلب ٹھیک ہے نا؟ حاکم ہمیں عمر جیسا ملے. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ. اچھا دونوں میں سے ایک ہوتا ہے نا پاور والا، ایک تو ہوتا ہی ہے، ایک ہوتا ہی ہے تگڑا ہوتا ہے، پاور والا ہوتا ہے، زور والا ہوتا ہے. وہ اس دوسرے کو پتہ کیا کہتا ہے؟ تو انسان کا بچہ بن جا. یہ تو وہ ہے نا جو متنازع ہے، جس پہ کیس ہے. تو انسان بن جا ورنہ وہ بھی میرا ہے جو ہے ہی تیرا. جو تجھے وراثت میں ملا نا ورنہ وہ بھی میرا ہے. جو تو نے اپنی محنت سے کمایا نا وہ بھی میرا ہے. حاکم ہمیں عمر جیسا ملا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا نے آج تک. حضرت پتنی پشتوں میں کیا خطاب فرما رہے تھے مجھے نہیں پتا. مجھے تو جو انہوں نے اس میں عربی آیات پڑھی مجھے تو صرف وہ سمجھ آئی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں اب ادھر نہیں جاتا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، ورنہ ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ رہی تھی. آپ پہ بوجھ بن جائیں گی اور میں نے جلدی سفر بھی کرنا ہے. جلدی ختم کر دوں نا؟
کرتا رہو. سبحان اللہ. اچھا اب تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. یہ جج ان سے سوال کرتا ہے, میری بات یاد ہے کہ تم تینوں چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیل جائے. یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے. بڑا مزے کا سوال ہے یقین جانا, بڑا لطف آتا. عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے. مسلمان چاہتا ہے اسلام. یقین جانو سوال میں ہی لطف آ جاتا ہے, سوال میں ہی لطف آ جاتا ہے, جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جج پوچھتا ہے تم تینوں کی کوشش تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب پھیلے, کیا تم تینوں میں سے کسی کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرا مذہب پھیلانا میں پوری دنیا کا نبی؟ کیا تم تینوں میں سے کسی نے کہا تھا, کسی نبی نے کہا تھا کہ میرا مذہب پھیلانا میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ اپنی کسی معتبر کتاب سے حوالہ دو. اب یہودی کے پاس کیا حوالہ ہے, عیسائی کے پاس کیا حوالہ ہے؟ حضرت عیسیٰ تو فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے آیا ہوں. میں صرف بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں. دونوں خاموش ہیں. مسلمان کی باری آئی تو مسلمان سینہ چوڑا کر کے قرآن ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اور کائنات پر کے انسانوں, جو بھی انسان ہے جہاں بستا ہے, یہاں ہے کسی اور خطے میں ہے, آج ہے آنے والے زمانے میں آئے گا, یا ایھا الناس جو بھی انسان کا بچہ ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا. یہ اعزاز میرے آقا کا ہے, یہ اعزاز میرے آقا کا ہے, یہ منصب میرے آقا کا ہے کہ میرے آقا پوری دنیا کے نبی ہیں, قیامت تک کے لیے نبی ہیں. جب یہ اعزاز آقا کا ہے تو یہ حق صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ وہ اپنا مذہب پھیلائیں, کسی اور کے پاس یہ حق نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ لیکن افسوس باقی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کو اپنے آپ پر بھی لاگو کرنے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھیے یہ تبھی لاگو ہوگا, یہ تبھی لاگو ہوگا جب یہ مدارس آباد ہوں گے, یہ اسلام کے قلعے آباد ہوں گے, یہ دارالعلوم زکریا جیسے مدارس, ان میں بچے آئیں گے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوں گے, وہ قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے, حضور کا فرمان ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا. پھر اس کی تبلیغ اور ترویج کے لیے, پھر اس کی اشاعت کے لیے گلی گلی, نگر نگر, کریا کریا, ملک ملک, چپا چپا انہیں پھیلائیے تاکہ حضور کا یہ فرمان پورا ہو کہ کائنات والوں میں پوری دنیا کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں, میں پوری دنیا کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور ندیبان میں, آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ, شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر, ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی, والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں حضور سے پیار نصیب فرمائے. حضور سے محبت ہوگی تو دین سے محبت ہوگی. بڑا عجیب جملہ بول رہا ہوں, حضور کی محبت کو پہلے لے کے آ گیا. حضور سے محبت ہوگی تو دین سے محبت ہوگی, حضور سے محبت ہوگی تو دین سے محبت ہوگی. اور میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے خصوصاً نوجوانوں کو کہ لوگ محبت کرتے کن سے ہیں؟ پہلی محبت کی وجہ ہوتی ہے حسن. حسینوں سے لوگ محبت کرتے ہیں. پھر حسینوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو دور سے خوبصورت لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو وہ چیز خوبصورت نہیں ہوتی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دور سے آپ ایک منظر دیکھتے ہیں, او ہو کیا خوبصورت منظر ہے,
وہاں جائیں تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ ہی شاید نہ ملے. دور سے کچھ لوگ بڑے خوبصورت لگتے ہیں, بندہ قریب جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں, غلطی ہوگی, سمجھنے میں غلطی لگی. کچھ چیزیں دور سے پیاری لگتی ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی پیارے, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی پیارے. سبحان اللہ, میں ہی کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ, کوئی بات نہیں. آپ آرام فرمائیے, ایک ایک تکیہ منگوا دوں آپ, ایک ایک مالشی, ایک ایک تکیہ, ایک ایک چارپائی, آرام کرواؤں آپ. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا خوبصورت, میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو. اچھا یہ میں نے جملہ کیسے بول دیا, سوچئے تو صحیح, توجہ توجہ. میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا. میرے سامنے ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے 14 صدیاں بعد دیکھا. آج کے دور میں جو یہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو حسن مصطفیٰ دکھاؤں تو میں یہاں کھڑے ہو کر دکھا رہا ہوں نا, اتنی دور سے دکھا رہا ہوں, اتنی دور سے دکھا رہا ہوں. میرے آقا کو جنہوں نے دور سے دیکھا, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو, میرے آقا کو جنہوں نے دور سے دیکھا, 14 صدیاں بعد دیکھا. آج کے زمانے میں وہ 14 صدیاں بعد بول